ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے دعویٰ کیا کہ وہ اتنا بلند مینار تعمیر کرے گا جس سے وہ خدا تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کے غرور اور تکبر نے اسے خاک میں ملا دیا۔ دنیا میں آج تک صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں مشرق سے مغرب تک حکومت کی۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام شامل ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ ان بادشاہوں میں نمرود ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی طاقت کے غرور میں خود ہی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ نمرود تقریباً 2500 قبل مسیح میں موجودہ عراق کے علاقے شنار میں ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے بابل سمیت کئی شہر قائم کیے۔ بابل کا علاقہ عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع تھا۔ اس نے بابل میں ایک مینار تعمیر کروایا تھا جسے ٹاور آف بابل کہا جاتا ہے۔ اس مینار کے متعلق اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اس مینار کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس مینار کی بنیادیں ایک یورپین نے 1914 میں دریافت کی۔ اسی علاقے میں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں نے جنم لیا۔ ان تہذیبوں کی تاریخ 6000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے علاوہ ساری دنیا ختم ہو گئی تو حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل میں ایک شخص کوش کہان نمرود پیدا ہوا۔ بائبل کے مطابق نمرود بہت طاقتور، ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ یہ مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بے شمار پائے جاتے تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد اپنی عورتوں سے جدا رہیں۔ اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن خدا کی قدرت کے اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ نمرود کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 7 یا 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی میں جب نمرود کے ظلم و جبر کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو اس نے اپنے غرور اور سرکشی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، لیکن بجائے سمجھنے کے اس نے خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا اور سزا کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس آگ کو جلانے کے لیے نمرود اور اس کی قوم نے 4 سال تک لکڑیاں اکٹھی کی۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات نے چیخیں مار مار کے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے خدا، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے سوا زمین پر اور کوئی بھی تیرا نام لیوا نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جیسا چاہے گا، جیسے اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، خلیل اللہ، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے جواباً انکار کر دیا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر اپنا مدعا خدا ہی سے عرض کیجئے۔
تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اس بارے میں 3 اقوال ہیں کہ 40 یا 50 یا 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے۔ جس دن آپ آگ سے نکلے اس دن آپ کے اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 قیدیوں کو بلوایا، ان میں سے جو بے قصور تھا اس کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا یہ دیکھو میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں زندگی دیتا ہوں۔ یہ سب کر کے اس نے سب کو فریب دینے کی کوشش کی۔ اس فریب کو ختم کرنے کے لیے اور نمرود کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو یہ سورج جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، جیسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے، تو اس سورج کو تو مغرب سے نکال کے دکھا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تیرا خدائی کا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ نمرود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا کہ تو اپنا لشکر جمع کر لے اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ پرواہ نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اے مالک، یہ ملعون اور نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود یہ دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ آسمان سیاہ ہو چکا ہے اور مچھروں کی فوج نمودار ہو گئی، جنہیں دیکھ کے نمرود کے اوسان خطا ہو گئے۔ اللہ نے نمرود اور اس کے لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، جنہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود ایسے عذاب میں گرفتار ہو چکا تھا جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا، جس سے تھوڑی دیر اس کو سکون آتا، لیکن اس کے بعد پھر وہی درد دوبارہ ہونے لگتا۔ اس کے دن رات یوں ہی سر پر سوٹیاں کھاتے ہوئے گزرنے لگے۔ بالآخر اللہ کے حکم سے نمرود اسی طرح کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔